السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا، جن کا مختصر حال ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجوج حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی سب سے پہلے تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہ آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ پہلے عتیق بن عائج سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان سن 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھی۔ ان کے والد کا نام جمع بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا جاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کچھ بعد سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نقصیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ چونکہ بدن کی بھاری تھی، اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہے جو قریش ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں۔ مجھے یہ بات غراں ہے کہ وہ آپ کے سرہانے روئے چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال سن 10 نبوی میں ہوا، جس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی صرف ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئی، اور ہجرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو 9 برس تھا رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان سن 57 ہجری کو منگل کی شب میں ان کا انتقال ہوا۔ خود ہی وصیت فرماتی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب وار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ عنہا حکیم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور بیوہ سودا بنت جمع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں، اور دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے منگنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا واپس ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی، اور شوال سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں انہیں ایک ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی میں آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا
کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راج کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ جاہدہ تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ سن 45 ہجری میں جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 سال کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خزیمہ کی بیٹی، پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور ربیع الآخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین، مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سلمان رضی اللہ عنہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر رضی اللہ عنہ اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سن 4 ہجری میں
ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخری سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت حاملہ تھی اور زینب رضی اللہ عنہا پیٹ میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی تو انہوں نے اجر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ آخر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی تھی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر ہیلا سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائے ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جاد بہن ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیام بھیجا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔
ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سب ہی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھی، اس لیے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھی۔ سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، 50 برس کی عمر تھی۔ ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث بن ابی جرار سے ہوا۔ یہ غزوہ مریسی میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت کے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال عطا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور سن 5 ہجری میں نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ یہ نصرانی ہو گیا۔ اس تنہائی میں اس حالت کے ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہنی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے
اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حی کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور نے ان کو مرحمت فرما دیا۔ چونکہ مدینہ میں بھی دو قبیلے قریظہ اور نجیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز کھانے کی ہو وہ لے آئے۔ صحابہ کے پاس متفرق چیزیں، کھجور، پنیر وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا۔ اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 سال کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ حارث بن حجم کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ عنہا رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد جقیدہ 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موجہ شرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا سن 51 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 81 سال کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی اور عرصے کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن اسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔
ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔